حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کریں، کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کوئی چچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کریں، وہ گردن کاٹ کے دے، جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کریں۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علی الکفار، اشداء علی اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی، وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سنو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بد امنی نہیں ہوتا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بد امنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا۔ میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا تبل پھجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ اور فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تیاگ دوویں ایک برابر، تے عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ اب فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں، تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا۔ سگا بھائی، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں، یہ رشتے ہمارے لیے اصل ہے۔ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، سگا بیٹا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی ہے آدمی کی، پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا، بیٹے نے ڈھال آگے کی۔ جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی، تلوار گر گئی۔ اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے، صاحبزادے نے اٹھائی تلوار، کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا، باپ تو میرا ہی ہے نا۔ صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا،
بعد میں مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی. صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا, 2 دفعہ. کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا, تو نے مجھے چھوڑ دیا. میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے, لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا. اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے. باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار, کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ, مجھے پلٹ پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں, جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا, وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا, تجھے مل کے کیا کرنا ہے؟ میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے, جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے. نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات؟ ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا, جناب ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا, مصعب ابن عمیر نے بھائی کو قتل کیا. ایک وہ منظر تھا. ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکے سے مدینے آئے, مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں, بس بات ختم ہو گئی. یہ تمہارے, اتنی سی بات ہے, یہ تمہارے, اس سے زیادہ نہیں. کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا. فرمایا یہ تمہارے, اپنے بھائیوں کی مدد کرو. حد ہو گئی مدد کرنے کی. بھائی کا بازو پکڑا, گھر لے گئے. کہنے لگے یہ 15 کلے میرے ہیں, 6 جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو, تمہارے ہو گئے. گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے. بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا ہے رکھ لے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار, ایک یہ موقع رحماء بینہم. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے, ایک میں کھجوریں زیادہ پکی, ایک میں کم پکی. جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے, تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں, وہ والا باغ دوں گا, کھجوریں زیادہ پکی ہوئی. اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا غریب ہے رشتہ نہیں ملتا. یہاں ایک شخص نے کیا کیا, اس کو اپنے خاندان سے اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا. کہا بھائی ہے, اس کو یہاں پسانا ہے, رکھنا ہے, لانا ہے. کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا, کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے, کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے, کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے, کوئی کسی جگہ بحث نہیں ہوئی, آدھا بانٹ کے دیا. اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ تبوک کے بعد جب بڑا مال آیا نا مسلمانوں کے پاس, ڈھیر لگ گئے, بیرین سے مال آیا تو ڈھیروں لگ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا, مدینے والوں کو. فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بھائیوں پر, تم نے اپنی آدھی جائیدادیں دے دی تھی, تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا. اب مال آ گیا ہے, 2 آپشن میں تمہیں دیتا ہوں, 2 قسم کی ترجیحات, ایک چیز قبول کر لو. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے. فرمایا یہاں تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو, وہ تم واپس لے لو, اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں. یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا بانٹ دیتا ہوں, یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں انہیں کم دے دیتے ہیں. بات ہو رہی تھی, انصار چپ تھے. حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں, پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا. فرمایا بولو. تو انصار مدینہ بولے تو رو کے بولے, کہا محبوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے, ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہے. یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا. حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دیں, جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں, اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں. ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے, محبوب ہمارے درمیان رہیں, مال و دولت کی ہمیں ضرورت
یہ रुहमाउ बैनहुम, आपस में बांट के हर चीज अपने भाइयों को दे दी। हजरत उमर, ईसाई बादशाह टाइम मांगता तो कहता कोई टाइम नहीं, चल दौड़ जाओ। मुल्क के शाम जाते हैं, जब फतह होते हैं हजरत साद बिन अबी वकास बुलाते हैं, शाम जाते हैं तो हजरत उमर कहते हैं शाम आए हैं यार, सबसे पहला काम ये कर, बिलाल का तो पता कर। यहां सुना है बिलाल हबशी का मकान भी कहीं नेड़े नेड़े है, पता तो कर। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना साद कहने लगे हुजूर बुला ना ले। फरमाया नहीं, वो मुस्तफा का गुलाम है तो मेरा तो इमाम है, मैं घर मिलने जाऊंगा। घर रुहमाउ बैनहुम, काले रंग के हबशी गुलाम सैयदना बिलाल हबशी को मिलने घर गए और जनाब उमर जाके बैठक में इंतजार करने लगे, गोया ड्राइंग रूम में बैठे इंतजार होने लगा। जनाब सैयदना बिलाल आए तो हजरत उमर उठ के खड़े हुए। मुल्क के शाम के लोगों ने ये मंजर अजीब देखा कि जनाब उमर फारूक एक हबशी के लिए खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो हजरत बिलाल कहने लगे उमर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो। हजरत सैयदना उमर रो पड़े, कहने लगे बिलाल तो हबशी पहले था, जब से रसूलुल्लाह का गुलाम बना है सारी उम्मत का इमाम बन गया, सारी उम्मत का तो इमाम बन गया है जब से तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन। भाई याद रखे, जब अशिद्दाउ अलल कुफार की बात थी तो अपने सगे कत्ल हो गए, और जब रुहमाउ बैनहुम की बात थी तो फिर ये नहीं देखा ये हबशी है। तवज्जो है मेरी बात पर, जाग रहे ना आप लोग, इधर देखे। फिर ये नहीं देखा कि ये हबशी है, ये रूमी है, ये कौन है, फिर ये देखा कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है सल्लल्लाहु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था बदर में फतह कैसे हुई। अब भी मुसलमान कहते हैं नहीं जी कैसे लड़ेंगे जी, हमें अपना बड़ा मसला है। ये कमजोर लोगों की बातें, कमजोर जो खुदा वाले होते हैं उनकी ये सोच नहीं होती। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको जी दिए जिसका खुदा ना हो। ये कमजोर लोग हैं जो कहते हैं नहीं कैसे होगा, किस तरह होगा, जिनको पता हो कि हमारी गैबी ताकत है हमारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला पूछा जनाब बदर में कैसे जीत गए, तलवारें ज्यादा थी, नेज़े ज्यादा थे, या आपको जासूसी ज्यादा थी, पता ज्यादा था कि यूं काबू आएंगे काफिर। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे ना नेज़ों से जीते ना तलवारों से जीते, हम जो बदर में जीते हैं तो मुस्तफा की नमाजों से जीते हैं। हमें जो बदर में कामयाबी मिली तो रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत से मिली। फरमाने लगे काफिर सारी रात शराबे पीते रहे, सारी रात वो नाच गाने में मसरूफ रहे, और मैं हुजूर के खेमे में मौजूद था, नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात हुजूर नमाज पढ़ते रहे, सारी रात अल्लाह से दुआ करते रहे। फरमाया सुबह जो कामयाबी मिली तो ये मुस्तफा की नमाजों की बरकत से मिली। एक बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे अब नमाजें इबादतें रियाजतें बाद में करना, पहले जिहाद करो। कह रहे थे अब निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, इबादतें रियाजतें तिलावतें दुरूद बाद में होगा, पहले जिहाद। तो मैंने कहा साहब इबादतें तिलावतें दुरूद हो कहां रहा है, पहले वो जगह तो बताएं। खानकाहों पे तो उर्स हो रहा है, साल के बाद ढोल लग रहा है। वो जो जमाना था ना कि खानका शरीफ पे शाम तक कुरान मजीद खत्म होगा, फजर के बाद 50,000 दुरूद पढ़ा जाएगा, वहां लोग आए हैं तो वहां जिक्र करते करते लोग इस कदर मस्त हुए कि उन्हें होश ही नहीं कहां के कहां गए। वो तो दौर खत्म हो गया। अब कहां है खानका में, अब तो नजर नियाज रह गई, खत्म शरीफ रह गया, उर्स पाक रह गया, बाकी तो मामला खत्म है। वो कहां गया मामला सारा। भाई दुआएं इल्तजाएं, शहाबुद्दीन गौरी से पूछा जनाब फतह कैसे हुई, कहने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआओं की बरकत से। फरमाते हैं बाबा दुआ मांगता था, हम जिहाद करते थे, अल्लाह कामयाबी दे देता था। भाई वो इबादत, वो रियाजत, वो मुसलमान जो रात को अपने रब को मना लिया करता था, वो अपनी इबादत के जोर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आहो जारी। हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का बोल के बताना है, दुआ मोमिन का। फरमाया मोमिन ये हथियार चला सकता है, ये हथियार काफिर के पास मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना पकड़ के कुछ काफिर उनको पकड़ के ले गए तो एक दरख्त के साथ बांध लिया, कहने लगे तुम्हें कत्ल करेंगे, हुजूर के सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला। जब काफिर आपको कत्ल करने लगा ना तो उन्होंने दरख्त के साथ अच्छी तरीके से टांगे बांध ली, हाथ बांध लिए, गर्दन बांध ली, कहने लगा बुला अपने रब को। तो हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं तो शहीद होने को तैयार था,
لیکن تو نے آزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے، میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکال لی، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونت لی، اے اللہ مدد فرما۔ جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی، کہا اللہ مدد فرما۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے، کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی، کہ گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری۔ مجھے کسی نے کھولا، نہ مارنے والا نظر آیا، نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا، نہ مجھے کھولنے والا۔ تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں، میں جبریل، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ کہا جب تو نے، حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا، میں تیرے سرانے۔ تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری، اب تو یہ والا سوتا بھی، اکبر الآبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں۔ نہ تگڑا بندہ، جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح شام پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، کتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی۔ اب تو موبائل ہے نا، ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ 1 منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی۔ اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں۔ کوئی 1 دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں۔ بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے 1 دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا، حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا۔ جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے، فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار، تو نے اچھا کیا،
تو تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا۔ جتنے لوگ تھے چیخیں مار کے رونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا۔ کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا۔ بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے۔ حضرت ابو رافع غلام تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے۔ حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے، قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں۔ تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالی صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا۔ 62 سال عمر بیت گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا، تو جانتا ہے تو عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، اٹھ فریدہ سدیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گئی دور، اپنا اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ اور حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے ضرور سنا۔ دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا بھول جاتے نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی۔ اتنا سخت احتساب کرتے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا، فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو،
لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے, اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے, خاص توجہ کرتے. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں, ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے. شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نہ حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں, خاتون اول, باقی سارے دوؤں میں خاتون اول. ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا, کچھ زیورات بھیجے, کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا, اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے, یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے. تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے, یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے, یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے, سنت ہے, محبت بڑھتی ہے, تو یہ کوئی قباحت نہیں, اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا, تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے. ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا, وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا, گھوڑا, تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے, پورا جہاز. غریب قوم کا یہ سرمایہ, اور قوم بڑی بادشاہ ہے, لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے. 2 کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے, ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے, تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہے. مرضی سے آپ ووٹ دینا, پر جو بات درست ہے اس کو سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی. فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ, کیونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں. تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں, تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ. تو زوجہ ہنس پڑی, کہنے لگی میں نام بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی, کہنا تو میں نے ہے ہی, کیونکہ سامنے عمر فاروق ہے, لہذا پھر میں کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو. حضرت عمر نے جمع کرا لیا. میں یہ کیا بات ہے, میرے گھر والے جو مرضی کریں, ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو. اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے, اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا, اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو, جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا, فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے. اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا, ان کا معیار زندگی کیا ہے, ان کا سٹیٹس کیا ہے. آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے, ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے. تو یہ گئے تجارت کے لیے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبید اللہ ابن عمر, حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے. جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر دوں, یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں, گھر والے. اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں. چودھری اور کمی کی سوچ, امیر اور غریب کی سوچ, مالک اور کرایہ دار کی سوچ, گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ, یہ ہم دیتے ہیں. یاد رکھنا, یہ ہم دیتے ہیں, یہ ہمارا مزاج ہے, یہ باہر سے نہیں آتی. تو کوئی شہزادہ ہے, تو سیٹھ ہے, تو نواب ہے, یہ سوچ باہر سے نہیں آتی. یہ اماں سوچ دیتی ہے, اماں, یہ ابا سوچ دیتا ہے. اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے, گھر والے ہوتے ہیں, گھر والے.
ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے، امیر المومنین کے۔ لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے، سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ تو حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا۔ وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا، اس طرح کرو جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا، مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا، تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بھائی کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں، اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں۔ ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا۔ بھائی ہمارا مزاج نہیں، بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھے کہاں سے آیا ہے؟ جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا ہے گھر سے اسے؟ یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے، جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہمیں ہوش آتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی، کڑی نگرانی، زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر، نفلی نمازیں زیادہ کیوں بھلا؟ میرے اساتذہ مجھے حکم دیتے تھے کہ فرض نماز کے علاوہ نمازیں گھر میں پڑھنا، بچوں کو عادت پڑے گی، ذوق پیدا ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں 5 وقت کوئی اور کام بھی ہوتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا، اسے پتہ کوئی نہیں سجدہ کیا ہے، لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لینا، میں اکثر کہتا ہوں جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا، وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا ہوں۔ تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں۔ آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے، آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم، اب میری مرضی والا چلے گا۔ تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے۔ آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے۔ پڑی پڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی